بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان تنازع پر دھمکی، بگرام ایئر بیس کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کو سخت دھمکی دی ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس واپس نہ ملا تو شدید کارروائی کی جائے گی۔ یہ بیان افغان طالبان کے انکار کے بعد سامنے آیا، جہاں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو یہ اہم فوجی اڈہ نہیں دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم بہت برا سلوک کریں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مطالبہ محض فوجی مفادات نہیں بلکہ علاقائی طاقت کے توازن سے جڑا ہے، جس پر ترکی کے پارلیمنٹ رکن علی شاہین، جو صدر اردوان کے قریبی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدہ اس تنازع کی اصل وجہ ہے۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ سعودی عرب کو جوہری صلاحیتوں سے آراستہ کر سکتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کو خطرہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ سعودی عرب پاکستان اتحاد کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ صورتحال چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے، ایران کی سرحدوں اور وسطی ایشیا میں روس کے اثر و رسوخ کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ افغان طالبان نے انکار کر دیا ہے کیونکہ چین کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاریاں افغانستان میں جاری ہیں، جن میں لیتھیم اور نایاب معدنیات کی کان کنی بھی شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے افغان حکومت کو سنگاپور یا دبئی جیسا بنانے کی پیشکش کی تھی، مگر فوجی اڈے کی شرط پر بات بن نہ سکی۔ دوسری جانب غزہ میں جاری تنازع کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ نئی جنگ کی طرف مبذول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ دھمکی علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انڈین ایئر فورس چیف کا بیان، پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو پیچھے دھکیل دیا، اسلامی اتحاد کی دھمکی سے آپریشن سندور رک گیا۔ آج ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جو خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مئی 2025 میں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گرد حملے کے جواب میں بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان کے اندر دہشت گرد کیمپوں پر میزائل حملے کیے گئے۔ بھارتی دعووں کے مطابق انہوں نے جیش محمد اور لشکر طیبہ کے 9 اہم ٹھکانوں کو تباہ کر دیا اور 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ مگر اب بھارتی ایئر فورس کے چیف مارشل اے پی سنگھ کا بیان سن کر پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے حال ہی میں دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جنگ کو جلد ختم کرنا سیکھیں جیسا کہ ہم نے کیا۔ آپریشن سندور صرف 4 دن چلا کیونکہ ہمارا مقصد دہشت گردی کے خاتمے میں حاصل ہوگا۔ لمبی جنگیں معیشت اور ترقی کو تباہ کر دیتی ہیں، اس لیے تنازع ختم کر دیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب چند ہفتے پہلے بھارتی آرمی چیف اور سی ڈی ایس نے عوام کو لمبی جنگ کی تیاری کا اعلان کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب اچانک یہ نرم لہجہ کیوں؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابی نے بھارت کو ڈرا دیا ہے۔ 17 ستمبر کو سعودی عرب اور پاکستان نے باہمی دفاعی معاہدہ کیا جس میں واضح کیا گیا کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ شمار ہوگا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے قطر پر حالیہ حملے کے بعد سامنے آیا، جہاں امریکہ نے مدد نہ کی تو سعودی عرب نے پاکستان کی ایٹمی طاقت کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی قطر کے اجلاس میں اسلامی نیٹو جیسے فوجی اتحاد کی تجویز پیش کر چکے ہیں، جسے ایران، مصر اور ترکی نے حمایت دی۔ اس اتحاد میں پاکستان، سعودی عرب، قطر اور دیگر اسلامی ممالک شامل ہوں گے جو اسرائیل یا بھارت جیسے خطرات کے خلاف مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے خطرہ، مصر نے سینائی میں فوج تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ مصر کی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ غزہ میں 2 سال سے جاری جارحیت کے نتیجے میں ملک کی سلامتی کو درپیش کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے جزیرہ نما سینائی میں مصری فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مصر کی مشرق وسطی سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر غزہ کی پٹی میں تقریباً 2 سال سے جارحیت جاری ہے۔ غزہ میں جاری جنگ کے پیش نظر مصری مسلح افواج کو تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی ایسی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے جس سے مصر کی قومی سلامتی یا اس کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہو۔ اس سے قبل بین الاقوامی میڈیا میں جزیرہ نما سینائی میں
مصری مسلح افواج کی تعیناتی کے حوالے سے رپورٹس شائع کی گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین کے 2 ریاستی حل پر گفتگو کی گئی۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فرانسیسی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں اسرائیل اور فلسطین کے 2 ریاستی حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کے لیے منظور قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فرانسیسی صدر اور سعودی ولی عہد نے نیو یارک میں 2 ریاستی حل کانفرنس سے متعلق بھی بات چیت کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں 22 ستمبر کو نیو یارک میں 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ آج فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا، برطانوی وزیر اعظم کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے اور برطانیہ آج دوپہر کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ واضح ہے کہ پرتگال نے بھی فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب کینیڈا، فرانس ان دیگر مغربی ممالک میں شامل ہیں جو اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ ممالک ایک ایسے وقت فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب اسرائیل غزہ پٹی کا قتل عام کر رہا ہے، جسے نسل کشی قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ پرتگال نے جولائی میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ تنازع کی انتہائی تشویشناک پیش رفت کی وجہ سے ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں جاری انسانی بحران اور اسرائیل کی فلسطینی زمین کو ضم کرنے کی بار بار کی دھمکیاں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئی پابندیوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی عقل ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی پابندیوں سے راستہ روکا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی عقل ہے۔ امریکہ اسرائیل نے نتنز اور فوردو پر حملہ کیا، لیکن یہ انسان ہیں جو دوبارہ تعمیر کریں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا اور ہم اپنی راہ خود بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ناجائز مطالبات کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہمارے پاس صورتحال بدلنے کی طاقت موجود ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری راہ روکنے کی کوشش ہوگی، لیکن ہم آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیاں مستقل طور پر ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ صرف 4 ممالک نے ایران کے حق میں ووٹ دیا۔ پابندیاں ختم کرنے کے لیے ایران کے حق میں ووٹ دینے والے 4 ممالک میں روس، چین، پاکستان اور الجزائر شامل تھے، جبکہ 9 اراکین نے قرارداد کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے قرارداد ناکام ہو گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا ایران پر دوبارہ پابندیاں لگانے کے اقوام متحدہ کے فیصلے پر سخت رد عمل۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایران پر معاشی پابندیوں کے فیصلے کو غیر قانونی اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کے اقدامات کشیدگی میں اضافے کا باعث ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اقدامات سفارتکاری سے متعلق نہیں، صرف تناؤ بڑھاتے ہیں۔ ایران پر دوبارہ پابندیاں ناقابل تلافی نتائج دے سکتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین کے گاؤں برزوے پر قبضہ، یوکرینی تنصیبات پر بھی حملے۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قبضہ ایک منظم فوجی کارروائی کے دوران کیا گیا، جس میں یوکرینی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج نے اس کارروائی کے ساتھ ساتھ یوکرین کی عسکری اور صنعتی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، جن میں اسلحہ کے ذخائر اور فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ ادھر یوکرین نے روسی دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے فوجی اب بھی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حملوں کا مؤثر جواب دے رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ جھڑپوں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے اور عام شہری بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جھڑپوں میں بھاری جانی و مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔